میں نے بتا دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے گئے تو اس ٹائم پہ وہ کوئی فرقہ نہیں تھا ان کے پاس. اس زمانے میں ایک مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جو مسلمانوں کے ایک امیر کے اوپر بیعت کیے ہوئے تھے, اس کے اطاعت کرتے تھے اور جیسا وہ امیر بولتے تھے ویسا مانتے تھے. وہ خلافت راشدہ تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے حضور خود امیر تھے مسلمانوں کی جماعت کے. ان سب مسلمان ان کی بات مانتے تھے, اطاعت کیے ہوئے تھے, ان پہ بیعت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو وہ خود امیر تھے مسلم جماعت کے, جماعت المسلمین کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین کے اوپر لوگوں نے بیعت کی اور ان کی بات مانی, ان کے اوپر ان کے ساتھ اطاعت کی, اور وہ ان کے زندہ امیر تھے جب تک تھے. اس کے بعد جو خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد صوفیہ اکرام بزرگان دین نے بیعت کا سلسلہ جاری رکھا, اپنے مریدوں کو مرید بنایا, لوگوں کو. مرید کا مطلب ہے ایسے کوئی بری بات نہیں ہے, مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا, جو اسلامی تعلیمات کا صحیح راستے پہ آنے کا, ہدایت کا, اللہ اور رسول کی گائیڈنس جاننے کا اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ارادہ کرتا ہے اس کو مرید بولتے. اور وہ لوگ جو ان کے پیر بن گئے تھے, پیر کا مطلب ہے فارسی میں جو بزرگ ہوتا ہے, بڑا بڑا ہوتا ہے, شیخ, جیسے عربی میں شیخ بولتے ہیں, جو بوڑھا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کو شیخ بولتے ہیں. ویسا پیر ہے ورڈ, پیر کا مطلب ہے بوڑھا, بوڑھا آدمی. جو بوڑھا ہوتا تھا وہ, جو بزرگان دین اولیاء اکرام بوڑھے ضعیف ہوتے تھے, وہ نوجوانوں کو اپنا مرید بناتے تھے, اس لیے ان کو پیر بولتے تھے. جو بوڑھا ہوتا تھا اس کو فارسی میں پیر بولتے, عربی میں شیخ بولتے. ابھی بھی جو ہے جو جن پہ بیعت ہوتی ہے عرب ملکوں میں, ان کو شیخ ہی بولتا ہے, فلاں شیخ, شیخ ناظم, شیخ فلاں. تو ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امیر تھے, اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد جو ہے بزرگان دین اولیاء اکرام نے بھی بیعت کا سلسلہ جاری رکھا, اور وہ ابھی تک چالو ہے, ابھی تک چل رہا ہے. مگر آج کل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی اسپیڈ ختم ہو گئی. اب وہ ایک سلسلہ, ایک روایت کے طور پہ چل رہا ہے. اصل اس کے اندر جو اسپیڈ تھی اولیاء کرام بزرگان دین کی نہیں رہی, بلکہ اس میں بہت سارے ڈھونگی لوگ اس میں داخل ہو گئے, دھندا والے جو اپنا بزنس بنا لیے پیری مریدی کو, اور ڈھونگی قسم کے علماء اس میں داخل ہو گئے. تو وہ ابھی جو ہے تو اس کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بارے میں بہت بارا, تصوف کے بارے میں, صوفیوں کے بارے میں بہت برا بھلا اسلام کے اندر لوگوں نے کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصلی صوفیوں کو نہیں کہا انہوں نے, اصلی صوفیہ جو تھے صوفیہ اکرام بزرگان دین کو نہیں کہا, بلکہ آج کل کے جو ڈھونگی لوگوں نے جو حرکتیں کی اس کی وجہ سے وہ تصوف اور صوفیہ اکرام بدنام ہوئے. اصل میں ان کا نہیں تھا قصور. صوفیہ اکرام بزرگان دین کی تو بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنایا.